बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आज़ी हूँ सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है, मेरे साथ मौजूद हैं। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब के साथ फरवरी के दो ज़ोडिक साइन की मैंने बात करनी है। ये सीरीज़ हम हर मंथ करते होते हैं। तो आज जो फर्स्ट टू ज़ोडिक साइंस हैं, एरीज़ और टॉरस, उनके बारे में ज़ंजानी साहब से मैं जानूंगा आप लोगों के लिए कि फरवरी में इन दो ज़ोडिक साइन के लिए ये कैसा रहने वाला है। यानी कि फरवरी माली लिहाज से, रूहानी लिहाज से, सेहत के लिहाज से क्या क्या खुशखबरी हैं और कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए ज़ंजानी साहब आपको एक रेमेडी एंड पर वीडियो के ज़रूर बताएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखनी है। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? हम बिल्कुल ठीक। कहो आप सही हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपकी मोहब्बत आपकी मोहब्बत है और आपके मेरे ख्याल से चैनल्स के तवज्जुह से ना काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे जी कि आपके चैनल के ऊपर मंथली हॉरोस्कोप आता था, वो किधर चला गया? ओहो, वो अच्छा, आप मिस आगे लास्ट टाइम मिस कर गए, मैं माजरत चाहता वो आप हूँ। मिस कर गए थे। जी अब अगर हम माह फरवरी को देखें तो मंथ ऑफ फरवरी जो है, इसमें प्लानिटरी कम्बिनेशंस के अतबार से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है। पहली चीज़ तो ऑब्वियसली न्यू मून आता है, फिर न्यू मून के बाद उससे पहले थोड़ा फुल मून भी आएगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सन की प्लेसमेंट चेंज होनी है। उसके बाद यहाँ पे इब्तदाई तौर के ऊपर देखें मरकरी ज़ोडिक साइन चेंज कर देगा, फिर आगे जाके वीनस चेंज कर रहा है। और फिर इस महीने की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास स्पिरिचुअली तौर के ऊपर देखें तो नया चाँद है। जब न्यू मून आएगा तो वो रमज़ान का चाँद तलू होगा और उसी के करीब करीब हमारे पास जो है ग्रहण भी आ रहा है। ठीक है। इस साल का लगने वाला पहला ग्रहण है और जुज़वी तौर के ऊपर पार्शियल इक्लिप्स होगा। ये फरवरी में आ रहा है? फरवरी में आ रहा है। अच्छा। पहला ग्रहण फरवरी में है और ये पार्शियल इक्लिप्स है 17 तारीख को, और ये पार्शियल है सोलर इक्लिप्स। अच्छा, फिर दूसरा ग्रहण आएगा और वो मुकम्मल ग्रहण होगा, वो है 3 मार्च को। 3 वो मार्च को। मुकम्मल ग्रहण है और वो ठीक। मुकम्मल ग्रहण है और वो है लूनर इक्लिप्स। ठीक है। अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो ये जो पार्शियल इक्लिप्स है और जो मुकम्मल इक्लिप्स भी है हीवन, उसके जो असरात होते हैं ना वो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक रहते हैं। बिल्कुल। इस लिहाज से माह फरवरी जो है उसमें चाहे कोई भी ज़ोडिक साइन हो, अभी तो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं 2 ज़ोडिक साइन, ठीक है। लेकिन जब हम अगली आने वाली दूसरी वीडियोस में कवर करेंगे तो उसमें भी ये चीज़ मैं बारहा बताऊंगा कि उन ज़ोडिक साइंस को ये ग्रहण किस तरह इम्पैक्ट करेगा और उन ग्रहणों से बचने के लिए इनको क्या करना चाहिए। ठीक है। अब इस लिहाज से इसमें पहले ज़ोडिक साइन की बात करें तो पहला जो ज़ोडिक साइन है वो है एरीज। एरीज वालों के लिए देखा जाए तो एरीज वालों के लिए इब्तदाई तौर के ऊपर जब ये महीना शुरू हो रहा है, इस महीने में एरीज वालों के लिए खुशबख्ती ये है कि जनवरी से ही, तकरीबन कुछ जनवरी के मिड से ही, एरीज वालों का माइंड का रिलेटेड प्लानट जो है वो इनके करियर के घर में अपनी शर्फी पोजीशन पे है। ठीक है। और इसने शर्फी डिग्रीज को अचीव करना है 19 फरवरी को जाके। अच्छा। तो इस लिहाज से ये पूरा महीना तकरीबन जो है एरीज वालों के लिए निस्बतन इस लिहाज से ब्लेस्ड होगा कि ये करियर ओरिएंटेड होंगे और इनके काम से जुड़े हुए जितने भी मसले हैं वो कहीं ना कहीं पे हल होते रहेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद इसी महीने के वस्त में जाके जब सन चेंज करके इनके 11वें घर में आएगा तो वो इनकी ज़िंदगी में एक ऐसी खूबसूरती लेके आएगा कि इनके बहुत वेल कनेक्टेड लोगों के साथ 1-to-1 इंटरेक्शंस या उनके साथ रवाबत इनकी ग्रो करना शुरू करेंगे। ठीक है। मुतवक्को तौर के पर इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि 11वें घर का हाकिम जो है उसके साथ पहले की बहुत अच्छी कम्बिनेशन नहीं बन रही थी, लेकिन माह फरवरी में 4 अहम प्लैनेट्स की इनके जायचे के मेहनत का सिला मिलने वाला जो प्लानट है या इनके करियर का प्लानट है उसके साथ तजदीस की बहुत अच्छी नज़र बननी है जी। और वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इनको अपनी ज़िंदगी में जो ये मेहनत कर चुके हैं उस मेहनत का सिला मिलने का टाइम है। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा। नई अपॉर्चुनिटीज़ इनको आती हुई नजर आएंगी और नई अपॉर्चुनिटीज़ इसको ना सिर्फ ये महसूस करेंगे या सुनेंगे बल्कि उसको अवेल भी करेंगे। अच्छा। सेकेंडली तौर के ऊपर इनके जायचे में देखा जाए तो माह फरवरी इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर ब्लेसिंग की तरफ लेके जाए। ठीक है। फिर इनके चार्ट में देखा जाए तो माह फरवरी इनकी ज़िंदगी में ऐसे तमाम तर अफराद जो कि सफ़र के शौकीन हैं, सफ़र करना चाह रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिकली हो या वो इंटरनेशनली तौर के ऊपर हो, ये अपनी ज़िंदगी में कोशिश करेंगे तो सफ़र जो है वो इनकी ज़िंदगी में नज़र आता है। वसीला ज़फ़र बनेगा। सफ़र वसीला ज़फ़र भी बनेगा क्योंकि बिल्कुल एट द एंड ऑफ फेब में जाके इनके माइंड का रिलेटेड प्लानट इनके ट्रैवलिंग के प्लानट के साथ ट्राइन की नज़र बनाएगा जो कि बहुत अच्छी और खूबसूरत नज़र है। माशाअल्लाह। फिर इनके चार्ट में देखा जाए तो एरीज वालों को अपनी ज़िंदगी में इस तरह के अमूर से या इस तरह के मसाइल से निजात मिलती हुई नज़र आएगी जो कि किसी भी तौर के ऊपर कोई लिटिगेशन का मसला था, ठीक है। कोई कोर्ट कचहरी का मसला था, कोई विरासती लड़ाई झगड़े परेशानियां थी, तो इनकी ज़िंदगी में इस तरह के मसले भी सुलझेंगे और वहाँ से इनको इज्जत मिलेगी। ठीक है। इज्जत से मुराद है कि इनको ज़िंदगी में काफ़ी हद तक अपनी ख्वाहिशात से तकरीबन करीब जाके रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। बिल्कुल ठीक है। फिर इस चार्ट में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में ये काफ़ी हद तक जो है
اظہار محبت کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ساتویں گھر کا پلانٹ بھی ان کے ذہن کے بالکل ساتھ ہے، کنجنکشن کی پوزیشن پہ، اور ساتھ میں ریلیشن شپ پانچویں گھر کا پلانٹ بھی. ٹھیک ہے. تو یہ اپنی زندگی میں اظہار محبت کی طرف بھی جائیں گے، شادی کی بات چیت کو شروع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کہیں نہ کہیں پہ چیزوں کو بہتری کی طرف لانے کے لیے اپنی خواہشات کا یہ وقفے سے اظہار بھی کرتے رہیں گے. بالکل ٹھیک. تو یہ چیز بھی ایریز والوں کے لیے نسبتاً ماہ فروری میں بہت اچھی ہے. بالکل ٹھیک. اب ایریز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے جو تھوڑی سی احتیاط نظر آتی ہے، جی وہ احتیاط ان کو گرہن کے اعتبار سے رکھ کرنی چاہیے، اور احتیاط جو ان کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے ان کی صحت کو لے کے، فزیکلی طور کے اوپر ہیلتھ کو لے کے، اور جب بھی یہ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو کہ مشقت کا ہے، جی. جو کہ صحت جسمانی کا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ تیز دار آلہ یا کٹنگ وغیرہ سے ہے، تو اس سے ان کو تھوڑا سا کیئرفل رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. جو دوسری کیئر انہوں نے کرنی ہے اپنی زندگی میں، وہ ان کی زندگی میں ہے فائنینشلی طور کے اوپر کسی بھی شخص کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ کرنا. اچھا. وہ ان کو زندگی میں بلا وجہ نقصان کی طرف لے کے جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. یہ دو احتیاطیں ہیں ان کے لیے جو کہ ان کی زندگی میں دو گرہنوں کے سبب آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس چیز سے احتیاط کرنا ہے، لیکن صدقہ کیا دینا ہے وہ میں ان کو ویڈیو کے اختتام پہ بتا دوں. ٹھیک ہے. اور ویڈیو کے اختتام پہ ہم نے اس تسبیح کے بارے میں بتانا ہے، یہ جو میرے سامنے بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ. یہ خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے. اب اس پہ ہم چلے جاتے ہیں اگلے زوڈک کی جی طرف. جی. اب نیکسٹ زوڈک ہے ہمارے پاس منتھ آف فروری کا، اور وہ ہے ٹورس. ٹورس کی بات کی جائے تو ٹورس والوں کے لیے تمام تر ستاروں کا جو اجماع ہے ابتدائی طور کے اوپر موجود ہے ان کے نصیب کے گھر میں. جی. تو ان کے ذہن میں سوچ میں اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، ٹھیک ہے. بلیسڈ کرنا ہے، اپنی ذات سے لوگوں کے لیے کچھ اچھائی لے کے آنا ہے، کچھ اچھائی کو ڈیلیور کرنا ہے. اور سیکنڈلی طور کے اوپر ان کے زائچے میں دیکھا جائے تو جوپیٹر پیسے کے گھر میں، اور پیسے کا حاکم ستارہ جب اس فروری کے ابتدا میں 2 یا 3 تاریخ کو موو کر جائے گا ان کے کریئر کے گھر میں، یہاں سے بہت اچھی نظر بنائے گا ٹرائن کی، اور وہ بنے گی جوپیٹر کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ فروری جیسے ہی شروع ہوگا ٹورس والے اپنی زندگی میں حسب منشا کچھ نئے انویسٹمنٹس کی طرف بڑھیں گے، کچھ نئے بزنس کی طرف بڑھیں گے، کچھ نئے کریئر کی طرف بڑھیں گے. اور ممکنہ طور کے اوپر کچھ ایسے ٹورس بھی ہیں جو کہ اپنی جاب کو یا تو سوئچ کر دیں یا ملازمت کے ساتھ ساتھ کسی کریئر یا بزنس کی طرف آ جائیں. تو یہ چیز بھی ٹورس والے افراد کے لیے نسبتاً بہت اچھی نظر آتی ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر ان کے چارٹ میں دیکھا جائے تو یہاں پہ شراکت کا ستارہ بھی موجود ہے ان کے زائچے میں، جو کہ اپنے شرفی برج میں ہے. زبردست. شراکت کا ستارہ شرفی برج میں ہوگا، وہ اس چیز کی بھی انڈیکیشن ہے کہ ایسے ٹورس افراد جو کہ کسی بھی طور کے اوپر کسی کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اپنی زندگی میں ان کا نصیب یاوری ہوتا ہوا محسوس کریں گے، کہ ان کی زندگی میں بہت سارے جو مسئلے تھے ماضی میں وہ سلجھنا شروع ہوں گے. ماشاءاللہ. پارٹنرشپ سے جڑے ہوئے معاملات میں جو ان کا شریک کار ہوگا وہ ان کے لیے فائنینشلی طور پہ بینیفیشل ہوگا. انشاءاللہ جی. پھر ایسے ٹورس افراد جو کہ اپنی زندگی میں سفر کی طرف راغب ہیں، ٹھیک ہے. ٹریولنگ کی طرف راغب ہیں، کچھ سفر کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے زائچے میں ان کے نصیب کے گھر میں مارس کی ایگزالٹیڈ پوزیشن اور اس کی ٹرائن کی نظر بننا ان کے سفر کے پلانٹ کے ساتھ. روحانی سفر کی بات کر رہے ہیں یا ویسے بیرون ملک یہ روزگار کے لیے؟ یہ سفر ان کی زندگی میں بیسیکلی روزگار کے اعتبار سے ہے یا صحت کے لحاظ سے. اچھا ٹھیک ہے. صحت یا روزگار کے اعتبار سے ان کی ٹریولنگ نظر آتی ہے، اور یہ ٹریولنگ متوقع طور پہ ان کی زندگی میں ہائر ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی ہے. اچھا. یا ایسے ٹورس افراد جو کہ آلریڈی پہلے سے باہر ہیں اور وہ اپنے کسی ڈاکومنٹیشنز کا ویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ رہتے ہوئے ان کی زندگی میں ڈاکومنٹیشنز کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں وہ ان کے لیے نسبتاً بہت اچھی اور ہیلپ فل طور کے اوپر چینج ہو جائیں گی، ان کی فیور میں آ جائیں گی. انشاءاللہ. پھر متوقع طور کے اوپر ٹورس والے افراد کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ممکنہ طور کے اوپر کچھ نئے عہد ہیں، اور یہ نئے عہد جو ہیں یہ اپنی ذات کے ساتھ بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اپنی زندگی میں کچھ ریفارمز لے کے آنا، اپنی سوچوں میں کچھ بدلاؤ لے کے آنا، اپنے رشتوں کے ساتھ کچھ چیزوں کو چینج کرنا، اپنے فیملی کے ٹورڈز معاملات کو بہتر کرنا، کیونکہ یہاں پہ سن بھی موجود ہے اور سن ریلیٹ کرتے ہیں ان کی فیملی اورینٹڈ چیزوں کو. تو سن کا ذہن کے گھر کے ساتھ آن اینڈ آف کنجنکشن کرنا ان کی سوچوں کے محور میں ان کی فیملی بھی بہت زیادہ سحر رکھے ہوئے نظر آتی ہے، اور اسی سحر کی بدلے میں یہ اپنی زندگی میں کچھ اس طرح کے فیصلے کریں گے، کچھ ایسی ریفارمز کریں گے کہ جس سے یہ اپنی فیملی کی قربت میں آ جائیں، اپنے فیملی ممبران کے ساتھ چیزوں کو مزید اور خوشبخت اور زیادہ بہتر کر لیں. ٹھیک ہے. ان کے پورے فروری کے مہینے میں جو سب سے زیادہ خوشبختی نظر آتی ہے وہ خوشبختی ان کے زائچے میں موجود سیکنڈ ہاؤس میں جوپیٹر کی پوزیشن ہے، اور ان کے پیسے کے مالک کی پوزیشن جو ہے وہ ان کے زائچے کے 10ویں گھر میں آ جانا ہے. یہ ایک ایسی خوشبختی ہے جس کے بارے میں یہ پورا مہینہ وقفے سے نہ صرف اپنی عزت کو بڑھتا ہوا محسوس کریں گے لوگوں کی نظروں میں، بلکہ ان کی زندگی میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جو کہ ان کو فائنینشلی طور کے اوپر بینیفٹس دلاتے رہیں یا ایسے مشورے دیتے رہیں کہ جس سے یہ اپنی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر گین حاصل کرتے رہیں. تو یہ خوشبختیاں ہیں جو کہ ٹورس والے افراد ماہ فروری میں انجوائے کریں گے. زبردست. اب آتے ہیں ہم ان کے لیے احتیاط کے طور کے اوپر چیزوں کو. بالکل احتیاط، کیونکہ گرہن آ رہا ہے اور گرہن کے اعتبار سے چیزیں ان کے لیے تھوڑی سی کیئرنگ ہوں گی.
اب ان کے لیے جو ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے جو کیئرفل معاملہ ہے وہ ان کا اب معاملہ ہے اگر یہ صاحب اولاد ہیں، ٹھیک ہے، اولاد سے جڑے ہوئے جتنے بھی روز و شب سے جڑے ہوئے امور ہیں اس کو تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس رکھنا، اولاد کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنا، اور کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا ان کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرتے رہنا، ڈسکس کرتے رہنا یا ٹائم اسپینڈ کرنا، ٹھیک ہے، یہ چیز ان کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے اگر ٹورس افراد جو ہیں وہ صاحب اولاد ہیں۔ بالکل ٹھیک، دوسری چیز جو ٹورس افراد کی زندگی میں آتی ہے بہت زیادہ کیئرفل، وہ ان کی زندگی میں آتی ہے کہ اگر یہ کوئی بھی ایسا مسئلہ لے کے چل رہے ہیں جو کہ لٹیگیشن کا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کورٹ کچہری کا ہے، جی، اس میں ان کو بذات خود کسی جلد بازی کی طرف چیزوں کو ان ریٹن نہیں لے کے جانا، ٹھیک ہے، انٹل اینڈ انلیس دوسرے فریق کی طرف سے چیزوں کو نہ شروع کیا جائے یا کسی تجربہ کار فرد کی طرف سے ان کو رائے نہ دی جائے، خود سے انہوں نے کسی بھی طور کے اوپر جلد بازی میں چیزوں کو نہیں کرنا، چیزیں جو چل رہی ہیں ان کو اسی رفتار سے چلنے دیں۔ اچھا، جلد بازی میں کچھ چیزیں ختم کرنے کے لیے یا جلد وائنڈ اپ کرنے کے لیے اگر یہ کوئی بھی ایسا قدم لیتے ہیں تو اس کا رزلٹ ان کے لیے فیور میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس چیز سے ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، اب اگر ہم کیئر کے ساتھ احتیاط کے ساتھ کچھ ریمیڈیز کو شامل کر لیں جی، جی، بالکل، ایریز اور ٹورس دونوں کے لیے، کیونکہ یہ مہینہ پہلا گرہن لگ رہا ہے تو گرہن کے دوران ایک تو نماز آیات ٹھیک یہ ہے، لازمی پڑھی جائے، اور نماز آیات کے ساتھ ساتھ یہ پورا مہینہ جو صدقہ ہوگا ایریز والوں کے لیے، ایریز والوں کے اگر ہم چارٹ کو دیکھیں تو ان کے زائد میں جو ان کا صدقہ بنتا ہے یہ بنتا ہے ہر جمعرات کے دن کا، ٹھیک ہے، ہر جمعرات والے دن کوئی بھی زرد رنگ کی چیز لینے، یلو کلر کی، حسب توفیق لے کے کسی غریب میں، مستحق میں، مساکین میں تقسیم کر دیں۔ ٹھیک ہے، ٹورس والوں کے لیے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ٹورس والوں کے لیے جو صدقہ بنتا ہے وہ ان کی زندگی میں آ جائے گا ایوری ٹیوزڈے کوئی بھی لال رنگ کی چیز لے لیں، ٹھیک ہے، جس میں گوشت ہے، کلیجی ہے، لال مسور کی دال ہے، کوئی بھی لال رنگ کی چیز حسب توفیق لے کے کسی غریب مستحق کو یا کسی ایسی جگہ پر ڈال دیں جہاں پہ کیڑے مکوڑے حشرات الرجز ہوں، تو یہ صدقات اگر یہ دونوں پروڈکشنز دیتے ہیں تو چیزیں انشاءاللہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ مسائل سے محفوظ رہیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب زنجانی صاحب ان تسبیحوں کے بارے میں مجھے بتا دیں اور سر اس میں ہمارے دیکھا ناظرین جائے کو بھی۔ تو ہم جیسے کہ آپ کی پہلی والی ویڈیو بھی میں آلریڈی بتا چکا ہوں جی، کہ یہ جو تسبیحات ہیں یہ میری جانب سے، کوکب صاحب کی جانب سے، تمام ایسے ویور جو کہ کوکب صاحب کے چینل کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے تحفتاً بھجوائی جا رہی ہے ماہ شعبان کے حوالہ سے، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور منگوانے کا جو اس کا طریقہ ہے، ویب سائٹ ہے زنجانی.pk، اس ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے، وہاں پہ تسبیحات کے سیکشن میں آپ کو ایک اس کا ایڈ نظر آئے گا کہ آپ تحفتاً اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس تسبیح کی فائدہ اور بلیسنگ یہ ہے کہ یہ اونٹ کی ہڈی کی بنی ہے۔ اچھا، اب اونٹ کی ہڈی کی بنی ہے تو اوبویسلی لوگ جو کہ اس چیز سے تھوڑا سا شغف رکھتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے، ان کو اس چیز کا علم ہے کہ اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ جادو ٹونے، بد نظری اور حسد سے بچانے میں بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ منگوانا چاہیں گے تو بالکل منگوا سکتے ہیں، اور ہماری طرف سے یہ تحفہ دن ہے، صرف کوریئر چارجز پے کریں گے اور یہ ان کو مل جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، سید مصور زنجانی صاحب کی گفتگو سنی، یہ تسبیحات اگر آپ منگوانا چاہتے ہیں تو کوریئر کے ذریعے منگوا سکتے ہیں۔ زنجانی.pk فری آف کاسٹ ہیں، صرف آپ نے کوریئر کے چارجز پے کرنے ہیں، اور زنجانی صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے، اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بے حد پسند آئی ہوگی، کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔